بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں۔ میرا کل کا جو بیان تھا وہ نبیوں کا قصہ تھا۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بیان کرتے ہوئے جہاں پہ اس بیان کا اختتام کیا تھا میں وہیں سے شروع کرتی چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو بھی مغرب سے نکال دے۔ نمرود لاجواب ہو گیا۔ لوگوں نے شرمندگی سے اپنے اپنے سر جھکا لی۔ ان میں سے ایک شخص نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اس شخص کو زندہ جلا دو تاکہ دوسرے عبرت حاصل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پھر کہا کہ اے لوگو، تم اس کو اپنا معبود بناتے ہو جسے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تم صرف ایک خدا کی عبادت کیا کرو، صرف وہی عبادت کے لائق ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں پر کان نہیں دھرا۔ بادشاہ نمرود نے بھی حکم دے دیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ جھونک دو۔ چنانچہ آگ کا الاؤ تیار کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلنے کا منظر دیکھنے کے لیے تمام لوگ جمع ہو گئے۔ بتوں کے پجاری بھی خوش تھے اور کہنے لگے، ہمارے معبودوں کو توڑنے کی ابراہیم کو سزا ملے گی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتی آگ میں ڈال دیا گیا۔ آتش کدہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلنے سے بچا لیا۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بہت پہلے ہی چھوڑ چکے تھے، لیکن ان کے لیے اکثر دعا کرتے تھے کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ مشرکوں اور کافروں اور گمراہی اختیار کرنے والوں کے لیے دعا نہ کریں، کیونکہ ان کا باپ بھی گمراہ لوگوں میں شامل تھا، اسی لیے دعا کرنے سے منع کیا گیا۔ اللہ کے نزدیک توبہ اسی کی قبول ہوتی ہے جو موت سے پہلے توبہ کر لے اور نیک عمل بھی کرے۔ اصل ایمان نیک عمل ہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن گمراہ قوم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ وہ لوگ آپ کی زندگی کے در پہ تھے اور زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ آپ علیہ السلام کو ستاتے اور پریشان کیا کرتے تھے، جس سے آپ کا جینا دوبر ہو گیا تھا۔ چنانچہ تنگ آ کر آپ نے ہجرت کرنے کی ٹھان لی۔ سامان سفر باندھا فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ روایات اور تاریخ کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ علیہ السلام کے ہی زمانے میں تھے۔ وہ بھی آپ علیہ السلام کے رشتے کے بھائی تھے۔ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ فلسطین روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں بھی تبلیغ کرتے تھے۔ فلسطین میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد مصر روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ مصر پر جو بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا۔ روایات کے مطابق شاہی خاندان سے آپ کی رشتہ داری تھی، اس لحاظ سے مصر میں جو بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، اسی لیے شاہ مصر نے آپ کی بڑی آؤ بھگت کی، آپ کو ماننے لگا اور مہمان کی حیثیت سے ٹھہرایا۔ آپ علیہ السلام نے شاہ مصر کو بھی اسلام کی دعوت دی اور نیکی کا راستہ بتایا۔ شاہ مصر عیش پرست تھا اور گمراہی میں مبتلا تھا، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک قابل اعتبار نہ تھا۔ حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ کلدانی قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ ایک نہایت نیک خاتون تھی، عظمت اور عفت میں مثالی حیثیت رکھتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سارہ بھی تھی اور ہر مشکل وقت پر ساتھ دیا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شاہ مصر سے رشتہ داری تھی، اسی بنا پر شاہ مصر نے حضرت سارہ کو اپنے محل میں بلا بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے مزاج سے خوب واقف تھے، اسی وجہ سے سارہ کو محل میں لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر سے بہت تھک چکے تھے، اس وجہ سے بادشاہ سے کوئی بات نہ کر سکے، صرف اتنا کہا کہ اللہ تعالیٰ غرور کو پسند نہیں کرتا۔ بادشاہ نے جیسے ہی حضرت سارہ کی طرف بری نیت سے ہاتھ بڑھانا چاہا، اس پر سارہ کا رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا، جس سے وہ گھبرا گیا۔ اس نے فوراً سارہ سے معافی طلب کی۔ حضرت سارہ نے اس کا قصور معاف کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسے معاف کر دیا۔ بادشاہ آپ علیہ السلام کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا
اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو آپ علیہ السلام کے زوجیت میں دے دیا اور بہت سا مال و اسباب بھی ساتھ دیا اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ آپ علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اپنے گھر لے گئے۔ زندگی بڑی خوشگواری سے گزر رہی تھی۔ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ محبت اور اتفاق کے ساتھ رہنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد فلسطین روانہ ہوئے، اسی لیے فلسطین کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں، اسی لیے آپ علیہ السلام کو غم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے اکثر دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ حضرت ہاجرہ کو اولاد کی نعمت سے نوازا، بچے کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت سارہ کے بطن سے کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے سارہ کے دل میں رکش پیدا ہوا۔ سارہ کو بہت دکھ ہوا اور بہت مایوسی ہوئی۔ مایوسی سے دماغ چڑچڑا ہو گیا اور حضرت ہاجرہ سے انبن ہو گئی، زندگی ناخوشگوار ہو گئی۔ ایک دن سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خواہش کا اظہار کیا اور ہاجرہ اور اس کے بچے کو میری نظروں سے دور رکھا جائے۔ سارہ کی یہ تجویز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے رنج و غم کا باعث بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ وہ آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ہاجرہ اور اس کے بچے کو علیحدہ رکھو۔ آپ علیہ السلام کو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا پڑی، اگرچہ یہ بات آپ علیہ السلام پر شاق گزری، لیکن اللہ کی یہی مرضی تھی۔ اللہ کے حکم کے آگے آپ علیہ السلام نے سر جھکا لیا۔ ایک روز آپ علیہ السلام اپنی چھوٹی بیوی ہاجرہ اور اس کے بچے کو لے کر کسی انجانی منزل کی طرف روانہ ہوتے چلے گئے۔ چلتے چلتے ایک وادی میں پہنچے جہاں چٹیل میدان اور پہاڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ ہریالی کا تو کہیں دور دور تک نام و نشان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے مقام پر پانی بھی نہیں تھا، زندگی بڑی کٹن تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مقام لیا اور وہیں پڑاؤ ڈالا۔ آپ علیہ السلام اپنے ساتھ پانی کا مشکیزہ اور کھجوروں کی ایک تھیلی لائے۔ یہی ان کا کھانا تھا، کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ۔ حضرت ہاجرہ کے حوالے کیا اور کہا، میں اس مقام سے روانہ ہو رہا ہوں، تمہارا اللہ نگہبان ہے۔ جب آپ علیہ السلام جانے لگے تو حضرت ہاجرہ آپ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے دوڑی اور کہنے لگی، اس سنسان اور بیابان میں مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں کس کے آسرے پہ یہاں زندہ رہوں؟ یہاں تو پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ جب حضرت ہاجرہ نے بار بار اصرار کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہاں اللہ کے حکم پہ تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نیک اور عبادت گزار تھی۔ جب اللہ کا حکم سنا تو فرمایا کہ اللہ میری حفاظت کرے گا اور زندہ رہنے کا سامان فراہم کرے گا، مجھے آپ یہاں چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہونے لگے تو آپ دیکھتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جدائی کے موقع پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اللہ کا حکم بجا لائے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ دیا۔ یہ گھڑی بہت زیادہ آزمائش کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، میں اپنی بیوی بچے کے ساتھ ایسی جگہ آباد ہو رہا ہوں جہاں تیرا مقدس گھر ہے، جہاں کی زمین بالکل بنجر ہے، یہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ تو اپنے فضل کرم سے اس زمین کو اس قابل بنا دے کہ یہاں پھل پیدا ہوں، ہم تیرا رزق کھائیں، عبادت کریں، نماز قائم کریں اور تیرا شکر بجا لائیں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی اور چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ تنہا رہ گئی، پاس میں صرف شیر خوار بچہ تھا۔ کچھ دنوں تک حضرت ہاجرہ صرف کھجوروں اور پانی کے مشکیزے پر گزارا کرتی رہی، بچے کو اپنا دودھ پلاتی۔ مناسب کھانا نہ ہونے کے سبب آپ کمزور ہوتی گئی، سینے میں دودھ بھی خشک ہوتا چلا گیا، اسی لیے دودھ نہیں اتر رہا تھا، بچہ بھی بھوکا رہنے لگا۔ حضرت ہاجرہ بچے کو بھوکا دیکھ کر بے تاب ہو گئی، خود اپنے لیے بھی کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، بھوک سے رو رہے تھے۔ بچے کی یہ حالت دیکھ کر ماں تڑپ اٹھی،
دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی انسان نظر آ جائے تو ڈھارس بنے۔ آپ دوڑتی ہوئی ایک بلند مقام پر چڑھ گئیں۔ یہ ایک پہاڑی تھی، اس کا نام صفا تھا۔ دور دور تک نظریں دورائیں لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ وہاں سے اتر کر قریب ہی ایک اور پہاڑی پر چڑھ گئیں، اس کا نام مروہ تھا، لیکن وہاں سے بھی کوئی نظر نہ آیا۔ ہر چار طرف سوائے ویرانی کے کچھ نہ تھا۔ اسی بے چینی اور بے قراری کے عالم میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر 7 چکر لگائے، پھر بچے کے پاس پہنچی۔ دیکھا کہ بچے کی ایڑی کے قریب ہی اللہ کی رحمت سے ایک فرشتہ پھوٹ کر بہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ! آپ پانی دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اللہ کا شکر ادا کیا، پھر پیا۔ پانی نہایت ٹھنڈا تھا، ذائقہ بھی خوشگوار تھا۔ آپ نے بہتے ہوئے پانی سے کہا، زمزم یعنی ٹھہر جا۔ حضرت ہاجرہ کو پانی میسر آ گیا جہاں ٹھہری ہوئی تھی۔ ایک روز سے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلے والوں نے دور سے انسانی نفوس کو دیکھا تو انہیں بہت تجسس ہوا۔ وہ قریب آئے اور کہا، حضرت ہاجرہ اور بچے کو وہاں پایا، انہیں پانی کی ضرورت تھی۔ حضرت ہاجرہ سے پانی طلب کیا تو آپ نے آب زمزم کے چشمے کی طرف اشارہ کیا۔ قافلے والوں نے پانی پیا اور مویشی کو بھی پلایا۔ اس کے عوض حضرت ہاجرہ کو کھانے کے لیے کچھ کھجوریں پیش کی اور اس سنسان بیابان میں رہنے کا سبب دریافت کیا۔ حضرت ہاجرہ نے سب کچھ بتا دیا۔ کچھ روز قیام کے بعد قافلہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ اسی طرح قافلے آتے رہے، کچھ روز قیام کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے۔ ان کے آنے جانے کے سبب حضرت ہاجرہ کو کھانے کا سامان مل جاتا۔ ایک مرتبہ بنو جرم کا ایک قافلہ آیا۔ جب آب زمزم دیکھا تو وہ وہیں پڑاؤ ڈال لیا اور رہائش اختیار کر لی۔ ان کے پاس کثرت سے مویشی بھی تھے۔ جوں جوں دن گزرتے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو گئے۔ قبلہ بنو جرہم کے آنے کے بعد آبادی کچھ بڑھ سی گئی اور ایک بستی بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے بعد وہاں پہنچے تو دیکھا کہ علاقے میں کچھ انسان نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بیوی ہاجرہ سے ملاقات کی۔ اس طرح سے آپ علیہ السلام کے آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے پاس بھی رہنے لگے۔ حضرت سارہ بھی حضرت ہاجرہ کی خبر لینے گئیں۔ حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، جس سے وہ اکثر غمگین رہا کرتی تھی۔ پہلی بیوی کے اولاد نہ ہونے پر آپ علیہ السلام بھی پریشان رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام بے حد مہمان نواز تھے۔ جب تک آپ علیہ السلام کے دسترخوان پر مہمان نہیں ہوتا، آپ علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے تھے۔ معمول کے مطابق آپ علیہ السلام کھانے کے لیے مہمان کا انتظار کر رہے تھے کہ مہمان آ پہنچے۔ آپ نے مہمانوں کا استقبال کیا اور خوش ہوئے۔ جب آپ نے مہمانوں کے سامنے کھانا رکھا تو انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا اور بیٹھے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مہمانوں کے یہ رویے پر حیرت ہوئی۔ آپ نے مہمانوں کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے اور بھون کر ان کے سامنے رکھتے۔ ان آنے والے مہمانوں کے لیے بھی اسی طرح کا انتظام کیا، لیکن مہمان کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ آپ کے زمانے میں یہ بھی روایت تھی کہ مہمان کے کھانا نہ کھانے کا مطلب اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا، اسی لیے آپ کو فکر لاحق ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فکر مند دیکھ کر آنے والے مہمانوں نے کہا، آپ خوف نہ کھائیں، ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں، ہم فرشتے ہیں اور قوم لوط کو ان کے گناہوں کی سزا دینے آئے ہیں اور آپ علیہ السلام کے لیے بھی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور پوچھا، یہ کیسی خوشخبری ہے؟ فرشتوں نے کہا، سارہ کے بطن سے بھی اولاد ہونے والی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے اور سوچا کہ میری عمر 100 برس ہے اور سارہ کی عمر 80 برس ہے۔ بھلا اس بڑی عمر میں کوئی کس طرح اولاد کی امید رکھ سکتا ہے؟ لیکن اللہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ خاموش رہے۔ حضرت سارہ
فرشتوں کی بات سن کر ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہیں، اس عمر میں کس طرح اولاد ہو سکتی ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، اللہ کے ہاں سب کچھ ممکن ہے۔ فرشتوں نے اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت حضرت سارہ کو سنائی۔ فرشتوں نے صرف یہ ہی نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا کہ اسحاق کا بھی بیٹا ہوگا، اس کا نام یعقوب علیہ السلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت اور برکت کرنے والا ہے، وہ تمہاری اولاد کو ستاروں کی مانند بڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو اولاد کی نعمت سے نوازا، اس کا نام اسحاق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب ہاجرہ کے پاس رہنے لگے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور آزمائش میں ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں۔ 3 راتیں ایسے ہی خواب نظر آئے۔ انبیاء کے خواب صرف خواب نہیں ہوتے، وحی کا وہ حصہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر جھکا لیا۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تمہاری قربانی چاہتا ہے۔ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ علیہ السلام نے بلا جھجک کہا کہ اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب ضعیف باپ اپنے ارمانوں اور دعاؤں سے مانگے ہوئے بیٹے کو اللہ کی رضا کی خاطر قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا تو بیٹا ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اس نے فوراً مان لیا اور اپنی گردن چھری کے نیچے رکھ دی۔ رحمت خداوندی نے جوش مارا اور آواز آئی، اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے مینڈا رکھ دیا تاکہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کرے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ آج بھی فرزند ان کی توحید اسی نسبت سے ابراہیم کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تک نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی آزمائش میں گزری۔ پہلی مرتبہ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ دوسری مرتبہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو سنسان اور ویرانے علاقے میں تنہا چھوڑنا پڑا۔ تیسری مرتبہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑا، لیکن اللہ نے رحم کیا۔ ہم بھی اسی طرح اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اپنے اندر ایسا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں کہ جو شخص بھوکا ہو اسے کھانا کھلا دیا جائے تو یہ بھی قربانی ہے۔ جو مفلسی کے عالم میں ہو اور پریشان حال ہو، ایسے شخص کی خبر گیری کرنا بھی قربانی ہے۔ جو ننگا ہو اسے کپڑے پہنانا بھی قربانی ہے۔ جو مرض میں مبتلا ہو اگر وہ غریب ہے تو اسے دوا فراہم کرنا قربانی ہے۔ مانگنے والے کو خیرات دینا بھی قربانی ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی قربانی ہے۔ وطن کی حفاظت کے لیے سینہ سپرد ہونا یہ بھی ایک قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل سے ملنے کے لیے مکہ معظمہ آتے رہتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کی غرض سے مکہ تشریف آئے۔ اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر 20 سال تھی۔ باپ نے بیٹے سے ملاقات کی۔ اس مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام طویل عرصے بعد مکہ آئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کو دیکھ کر پھولے نہ سمائے، خوشی خوشی گلے ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا، بے شک تیرے رب نے مجھے اس کے گھر بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، اللہ کے حکم کی فوراً تعمیل کیجیے۔ باپ نے فرمایا، رب کائنات نے اس عظیم کام میں تجھے میری مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ عرض کیا، میں حاضر ہوں، آپ کر گزریے۔
چنانچہ کعبے کی تیاری کے لیے دونوں کمر بستہ ہو گئے۔ روایت کے مطابق کعبے کی تیاری کا کام شروع ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رہنمائی کی کعبے کی بنیاد کس جگہ رکھی جائے اور اس کے لیے کتنی جگہ گھیری ہونی چاہیے اور کس طرح تعمیر کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتانے پر باپ اور بیٹے نے کھدائی شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کے بیس میں پتھر لا کر رکھتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پر پتھر رکھ کر دیوار بلند کرتے۔ پتھر بہت وزنی تھے، اللہ نے انہیں قوت عطا کی۔ روایت کے مطابق بنیادوں میں کوہ ہرا کے پتھر استعمال ہوئے۔ جب دیوار اتنی بلند ہو گئی کہ اونچائی پر پتھر رکھنا دشوار ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند سے کہا، کوئی ایسا پتھر تلاش کرو جس پر کھڑے ہو کر دیوار کو بلند کیا جا سکے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایسا پتھر تلاش کر کے لائے اور اسی پتھر پر کھڑے ہو کر دیوار کو بلند کیا۔ اسی کو مقام ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سخت پتھر پر پاؤں کے نشان بن گئے۔ جب دیوار مرضی کے مطابق بلند ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، ایک اور عمدہ سا پتھر لے کر آؤ تاکہ اسے ایک کونے پر نصب کیا جائے اور یہ قاعدہ بنا لیا جائے کہ طواف اسی مقام سے شروع ہوگا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسا پتھر مل گیا جس سے روشنی نکل رہی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام روشنی دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، ابا جان یہ پتھر کون سا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ وہ پتھر ہے جسے جبرائیل علیہ السلام جنت سے لائے ہیں۔ اس پتھر کو ایک کونے پر نصب کر دیا گیا۔ طواف کا چکر اسی مقام سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، میں اگلا قصہ حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے بیان کرتی چلوں۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام عاد ہی کے شریف اور نیک گھرانے میں پیدا ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کی طرف سے قوم عاد کو سچائی کا راستہ دکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ عاد کی قوم گمراہی میں مبتلا تھی۔ طرح طرح کے برے کام کرنا، ظلم و زیادتی کرنا اور لوٹ مار کرنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ خاص کر کمزور طبقہ ان کے ظلم و زیادتی کا شکار تھا۔ غریب کاشتکار کی زمینیں اور ان میں پیدا ہونے والے اناج مار داڑ کر چھین لیے جاتے تھے۔ انہیں فصل اگانے کی بھی مہلت نہیں دیتے تھے۔ اسی لیے کمزور طبقہ بھوک و افلاس میں اپنے دن گزارتا تھا۔ قوم عاد کا پیشہ کاشتکاری تھا۔ وہ زراعت کے طریقوں سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ اس کے علاوہ پہاڑوں کی چٹانیں کاٹ کر ان پتھروں سے مضبوط عمارتیں بناتے، پہاڑ کے غاروں میں بھی رہتے تھے، پتھروں سے شکار کرتے تھے، جانوروں کو آگ میں بھون کر کھاتے تھے۔ عاد کے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن غریب اور محتاجوں کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ بھوکھوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بلکہ ان کے پاس کچھ بھی کھانے کے لیے ہوتا تو چھین لیتے تھے۔ جو لوگ اللہ کو بھول کر پتھروں کو پوجتے ہیں، ان کے دل رحم سے خالی ہوتے ہیں۔ عاد کی قوم بھی مورتیوں کو پوجتی تھی۔ عاد کی قوم کے لوگ ان کے آگے سجدے کرتے، ان سے مرادیں مانگتے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ وہ بت پرستی سے روکتے تھے، ظالموں کو ظلم کرنے سے روکتے، ایک اللہ کی طرف بلاتے۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے، اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہی ایک ذات ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، جس نے زمین و آسمان، شجر اور حجر کو پیدا کیا۔ اے قوم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوج رہے ہو۔ ان بتوں کی پوجا سے تمہیں کچھ نہیں حاصل ہوگا، کہ تمہاری سراسر جہالت اور گمراہی ہے۔ بہتر یہی ہے تم ان بتوں سے منہ موڑ لو جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور ساری کائنات کو پیدا کیا، زمین میں رزق سامان پیدا کیا، تم کھیتی باڑی کرتے ہو، تم زمین سے زیادہ اناج حاصل کرتے ہو، اس کے باوجود تم دوسروں کا اناج چھینتے ہو۔ بلکہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اپنے اناج سے محتاجوں اور غریبوں کا حصہ نکالتے، بھوکھوں کو کھانا کھلاتے، تاکہ وہ بھی تمہاری طرح زندہ رہ سکیں، لیکن تم ایسا نہیں کرتے۔
جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کا شکر بجا لاؤ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن کے پاس اناج نہیں ہے تم انہیں کھانے پینے کا سامان دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو یہ تمہاری بدبختی کی علامت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتیں سن کر لوگ جواب دیتے، ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں ہماری اپنی مرضی ہے۔ ہم اپنی محنت سے اناج پیدا کرتے ہیں، ہم کسی بھوکے کو کیوں کھلائیں؟ ہمارے پاس جتنا اناج ہوگا ہم طاقتور کہلائیں گے۔ ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں، مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے تاکہ تم کو اچھی باتیں بتاؤں اور بری باتوں سے آگاہ کروں اور برے کاموں کو روکوں۔ اگر تم صحیح اور سیدھے راستے پہ نہیں چلو گے تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ نے انہی باتوں کو دہرایا، اے قوم میری باتوں کو مان لو، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، جو کچھ میں کہتا ہوں اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نرمی سے سمجھاتے، کسی کمزور پر ظلم نہ کرو، کسی کا رزق تنگ نہ کرو، انہیں پیار سے سمجھاتے، اے قوم میں تمہارا بھائی ہوں اور دوست ہوں، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں جو کچھ کروں گا اللہ مجھے اس کا صلہ دے گا۔ قوم کا شب و دورہ کرتے ہوئے کہتے، اے قوم کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھ پر ایمان لاؤ گے تو تمہاری کھیتی باڑی برباد ہو جائے گی اور تمہارے عیش و عشرت میں خلل پڑے گا؟ ایسا تم کبھی نہ سوچو۔ اگر تم بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو اور مجھ پر ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا، تمہیں قوت دے گا۔ آپ علیہ السلام نے اگلے زمانے کی باتیں یاد دلاتے ہوئے کہا، اے قوم کیا اللہ نے گمراہوں کو ہدایت دینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا؟ اس قوم نے اللہ کی باتوں کا انکار کیا تو کس طرح اللہ نے انہیں اپنے عذاب سے پکڑا؟ تو پھر میرے نبی ہونے کا انکار کیوں کرتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے بتوں کے بارے میں فرمایا، یہ بت جسے تم اپنا معبود سمجھتے ہو یہ نہ کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں نہ یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ تم خود اپنا نقصان کر رہے ہو۔ آپ علیہ السلام انہیں آگاہ کرتے ہوئے کہا، اے قوم تمہارے جھوٹے معبودوں پر ایمان نہ لاؤں گا اور نہ ان سے ڈروں گا۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو تمہارا اور ہمارا پروردگار ہے، جو تمہارا اور ہمارا پروردگار ہے۔ قوم عاد کے لوگ برابر نصیحتیں سنتے رہے لیکن کوئی توجہ نہیں دیتے، ایک کان سے سنتے تو دوسرے کان سے نکال دیتے۔ ایک روز قوم عاد کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ تم بار بار نبی کے دعوے ہونے کا ذکر کرتے ہو، اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمیں دلیل دکھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، بغیر دلیل کے دیکھے ہم اپنے معبود کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ بھی بتاؤ کہ جس عذاب کی بات کر رہے ہو، ہمیں ڈرا رہے ہو، یہ عذاب کب آنے والا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ عذاب کب آنے والا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں اور آنے والے عذاب سے خبردار کرنے والا ہوں۔ ان تمام کوششوں کے باوجود گمراہ قوم راہ راست پر نہ آئی۔ اللہ کے غضب نے جوش مارا اور عذاب کے اثرات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ بارش نہیں ہوئی، پانی کی بے حد قلت پڑ گئی، خشکی سے زمینیں چٹکنے لگیں، کنویں سوکھنے لگے، کھیتوں میں آبپاشی کے لیے بھی پانی نہیں تھا، درختوں پودوں کی ہریالی ماند پڑنے لگی، پھول مرجھانے لگے۔ قوم عاد پانی کے لیے ترس رہی تھی، پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم اپنے رب سے گناہ بخشواؤ اور پھر رجوع کرو تاکہ اللہ تمہارے لیے بارش برسائے۔ نافرمان لوگوں نے کہا، ہم اپنے گناہ نہیں بخشوائیں گے اور تمہیں رسول بھی نہیں مانیں گے۔ لوگ بارش کے لیے ہر وقت آسمان کی طرف دیکھتے رہے، شاید کہیں سے بادل آ جائے اور برس جائے۔ ایک روز ایسا ہی ہوا، بادل کا ایک ٹکڑا نظر آ گیا، لوگ دیکھ کر خوش ہونے لگے کہ اب بارش ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، جو تم دیکھ رہے ہو یہ برسنے والا بادل نہیں ہے، یہ بادل نہیں ہے بلکہ اللہ کی عذاب کی علامت ہے۔ جس عذاب کی میں خبر دیتا تھا اس کا وقت آن پہنچا ہے، جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ کہہ چکا ہوں۔